مسیح یسوع کی خوبصورت، جلالی، عظیم اور بابرکت نام میں تمام تر سننے والوں کو اور جہاں کہیں بھی آپ ہیں، آپ اس مسیح کی سلامتی قبول کیجیے گا۔ خداوند کا میں شکر کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، اس لمحہ کے لیے خدا نے مجھے اس لائق جانا کہ خداوند کی خوشخبری تمام تر سنتے کانوں تک جو ہے وہ آج میں پہنچا سکوں۔ خداوند کا میں شکر کرتا ہوں کہ وہ بھلا خدا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہم سے بات کرتا ہے۔ کلام کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک کہانی کہہ لیں، ایک کیس اسٹڈی کہہ لیں، تھوڑی سی ٹچی اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے برداشت کرنا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بستی میں یا گاؤں میں یا علاقے میں ایک جاگیردار تھا، جس کو انگلش میں فیوڈل لاٹ کہتے ہیں۔ فیوڈل سسٹم آپ نے سنا ہوگا، جاگیردارانہ سسٹم، آپ نے اردو میں شاید اس بارے میں کہیں نہ کہیں جو ہے اس بارے میں سنا ہوگا۔ اب وہ فیوڈل لاٹ جو تھا، جاگیردار جو تھا، وہ اس پورے علاقے پہ قابض تھا۔ اس میں اس کے باغ تھے، اس کے کھیت تھے، اس کی فیکٹریاں تھیں، اس کی اینٹوں کی بھٹیاں تھیں، اور بے شمار جتنے لوگ وہاں کے رہائشی تھے اسی کے پاس کام کیا کرتے تھے۔ اور گائے بجائے چاہے وہ ان کو پیار سے کام کرنے کے لیے بولے یا ظلم کر کے بولے، وہ لوگ اس کے پاس کام کرنے پہ مجبور تھے ایک طرح سے۔ اگر کوئی بغاوت کرتا تو ظلم و ستم کی وجہ سے یا اپنی طاقت کو استعمال کر کے وہ جاگیردار ان کو نقصان پہنچاتا اور مجبور کرتا کہ اس کے پاس ملازمت کرتے رہے۔ تو اگر آپ غور کریں اس کہانی کی طرف، اس رپورٹ کی طرف، بے شمار ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے ایسے علاقوں میں جو بھی انڈر ڈیولپڈ ہیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے۔ تو اس فیوڈل لاٹ نے کیا کیا؟ اس فیوڈل لاٹ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا لوگوں کو کہہ لو آپ امپاور نہ کرنے کے لیے اس علاقے میں نہ انٹرنیٹ کو آنے دیا، نہ ہی اس نے کوشش کی کہ وہاں پہ کوئی اسکول بن سکے، کوئی رفائی ادارہ بن سکے، ویلفیئر انسٹیٹیوٹ بن سکے، نہ ہی کوئی NGO آ سکے، نہ ہی لوگ جو ہیں وہ شعور حاصل کر سکیں۔ تو اس نے کوشش کی کہ وہ جہالت کو قائم اور دائم رکھے تاکہ لوگوں کی عقلوں میں پردہ پڑا رہے اور کوئی بھی اٹھ کے بغاوت نہ کرے۔ اب اس کا مین مقصد کیا تھا کہ سب جو ہے اس کے ساتھ اس کے نیچے دبے رہیں۔ وہ لوگوں کو بھاری قرضے دیا کرتا تھا، جب وہ لٹا نہیں پاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ ان کے بچوں کو اپنے غلام بنا لیتا تھا پوری زندگی کے لیے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ اسٹوری بڑی دکھی ہے، اور آپ نیوز میں اگر دیکھیں گے آپ کو بے شمار فیوڈل سسٹم کے کہانیاں اور رپورٹس ملیں گی۔ تو یہ جو فیوڈل لاٹ تھا، اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ لوگ بغاوت نہ کر سکیں، لوگوں میں شعور نہ آ سکے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہنوں پہ پردہ پڑا رہے تاکہ کوئی بھی جو ہے اس کے خلاف بول نہ سکے اور اپنی غلامی سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو آنکھوں میں پردہ ڈالنے کے لیے جہالت کا استعمال کیا، ظلم کا استعمال کیا۔ یعنی کہ یہ جہالت اور ظلم اس کا ہتھیار تھے تاکہ لوگوں کو وہ اپنے قابو میں رکھ سکے اور ان کو اپنی غلامی میں رکھ سکے۔ جو اس کا دل چاہے لوگ اس کی بات مانیں، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ جو چیز اس کو اچھی لگتی تھی، جو اس کو انصاف رکھتا تھا، وہ لوگوں کے ہاتھ کیا کرتا تھا۔ اس نے اس ہتھیار کو استعمال کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں ایک ملتا جلتا واقعہ کلام مقدس میں بھی نظر آتا ہے۔ کلام مقدس میں جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں تھی تو آپ کو نظر آئے گا جب وہ تعداد میں بڑھتے جا رہے تھے تو فرعون نے جب دیکھا کہ تعداد میں مصریوں سے یہودی جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا؟ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ان مصریوں کو ایسے بھاری کام دینا شروع کر دیے، ان کو لیبر ان کا سخت کر دیا تاکہ وہ ایسا سوچ ہی نہ سکیں کہ انہوں نے بغاوت کرنی ہے اور مصریوں کو اوور کم کر کے اس ملک پہ قابض ہونا ہے۔ تو اس نے بھی وہی کام کیا جو آج کل کے دور میں فیوڈل سسٹم یا فیوڈل لاٹ یا جاگیرداران لوگ کرتے تھے۔ اس نے لوگوں کو ان کا ذہن جو ہے وہ اس پہ پردہ ڈال دیا تاکہ وہ بغاوت ہی نہ کر سکیں، تاکہ وہ غلامی سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہ کر سکیں اور ان کی ملک پہ قابض بھی نہ ہو سکے، کیونکہ تعداد میں کلام مقدس بتاتا ہے ہمیں کہ وہ مصریوں سے بڑھتے جا رہے تھے یہودی۔ تو ہمیں فرعون کے بارے میں بھی نظر آتا ہے کہ فرعون نے بھی ظلم کو، بھاری کام کو، ان کی جو سختیاں تھیں اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا
صرف اور صرف مقصد کیا؟ تاکہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے، سلیو بنا کے رکھے، تاکہ کوئی بھی سوچ بھی نہ سکے. یعنی کہ ان کا ذہن ایسا پکڑا ہوا تھا ظلم کی وجہ سے کہ ان کا ذہن جاتا ہی نہیں تھا کہ ہم اس مصیبت سے باہر نکلیں. ان کا ذہن ہمیشہ رہتا تھا کہ ہم اپنی غلامی میں جو ہمیں کام دیا جائے وہ کام ہم پورا کریں. یعنی کہ ان کا ذہن ایسا ایک طرف لگایا ہوا تھا کہ دوسری طرف آزادی کی طرف وہ جائیں ہی نہ. پھر آگے ہم جانتے ہیں خدا نے کس طرح سے ان کی زندگی میں کام کیا، موسیٰ کو بھیجا اور خدا نے ان کو رہائی بخشی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں شیئر کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم ریویل کریں، ہم دیکھیں کہ جو میرے کلام کا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، اینیمیز 3 مسکٹیئرز. ابلیس یعنی کہ دشمن کے 3 سپاہی. وہ 3 سپاہی کون ہیں ہم بائبل میں سے دیکھیں گے. مسکٹیئر سپاہی کو بولتے ہیں ایسا سپاہی جس کا بندوق ہو، جس کے آگے چھوٹی سی کہہ لو تلوار سی لگی ہو یا ایسی چھری لگی ہو، جو پرانے زمانے میں سپاہی استعمال کرتے تھے. تو 3 مسکٹیئر جو ڈیول کے ہیں نا، جو وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. جو ابلیس کے ہتھیار ہیں، کس طرح سے کلام ہمیں اس ہتھیار کے بارے میں جو ہے وہ سکھاتا ہے، ہم آگے جا کے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ٹاپک آپ کو بتایا، دشمن کے 3 سپاہی، اینیمیز 3 مسکٹیئرز. تو کلام قدس ہمیں بڑا کلیئرلی افسیوں 6:12 میں بتاتا ہے. افسیوں کتاب اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت میں کہ ہماری جو جنگ ہے نا، وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، تاریکی کی قوتوں کے ساتھ ہے. تو اس سے پہلے ہم ڈیٹیل میں جائیں، میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی آج بتانا چاہوں گا جو کہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ جو ہے نا، وہ کسی خون و گوشت کے ساتھ نہیں ہے، اپنے باسز کے ساتھ نہیں ہے، اپنی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ فیملی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے، یا ساتھ بہو کی نہیں ہے، یا پھر کہہ لو سسر کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی جسمانی بدن کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ صرف اور صرف تاریکی قوتوں کے ساتھ ہے. تو پہلی چیز جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ ہمارا دشمن صرف اور صرف ایک ہے، جو کہ ہے ابلیس، اور جو کہ خدا کے اگینسٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خداوند کے لوگوں کو خداوند سے دور لے کے جائے. اب ابلیس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس کا. اگر آپ کلام مقدس پہ غور کریں، اس خوبصورت خدا کا جو کلام ہے، اس میں مکاشفہ کتاب میں نظر آتا ہے کہ ابلیس صرف اور صرف ایک مقصد کے ساتھ دنیا میں آیا کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور خدا سے دور لے کے جائے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا والوں تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے گرج کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ دنیا پہ اتر آیا تاکہ دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے، خاص طور پہ ان کے ساتھ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. تو ابلیس کا بڑا کلیئر کٹ گول ہے. وہ گول کیا ہے کہ لوگوں کو خدا سے دور لے کے جائے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی نہ پائیں، اس دنیا میں وہ گمراہ رکھے، اس دنیا میں وہ غلامی میں رکھے. اسی طرح جیسے فرعون نے بنی اسرائیل قوم کو رکھا، اسی طرح جیسے فیوڈل لارڈز یعنی کہ جاگیردار جو ہے اپنے گاؤں میں لوگوں کو رکھا کرتے تھے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کا ذہن پکڑا جائے ہمیشہ، اور وہ کبھی بھی بغاوت نہ کریں، اس کنڈیشن سے باہر نہ نکل سکیں تاکہ وہ غلامی میں رہیں اور نجات سے محروم رہیں. ابلیس کا صرف کلیئر کٹ رول یہی ہے، اور گول اس کا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نجات نہ پائیں. اس کو چاہے کوئی بھی ہتھیار استعمال کرنا پڑے، غیر معبودوں کو استعمال کرنا پڑے، اس کو جو ہے وہ کچھ اور ہتھیار استعمال کرنا پڑے، پیسہ استعمال کرنا پڑے، وہ تمام تر ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اب ہم نے یہ جان لیا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم نے یہ جان لیا اس کا مقصد کیا ہے. آئیں جانتے کہ ہمارا یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ریویل کروں کہ وہ 3 ابلیس کے ہتھیار کیا ہیں، سپاہی کیا ہیں، وہ مسکٹیئرز، ابلیس کے 3 مسکٹیئرز کیا ہیں، جو کہ یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہی دے دی تھی. یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی بڑے خوبصورت الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ ان 3 چیزوں کو غور کرنا ہے. اس سے پہلے ہم کلام مقدس سے پڑھیں، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. لوکا کی انجیل میں اگر ہم پڑھیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو جو یسوع مسیح سن رہے تھے، وہ آخری دنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. یسوع مسیح ان کو سکھا رہے ہیں کہ آخر میں کس طرح سے جو ہے وہ جسمانی
جو قوتیں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، نشان نظر آئیں گے، قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی، محبت اٹھا لی جائے گی، تمام تر چیزوں سے واقف ہیں. یسوع مسیح نے ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی، بڑے خوبصورت طریقے سے یسوع مسیح نے بتایا کہ آخر کے جو دن ہے نا جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں وہ دن کس طرح کے ہوں گے. یہ کلام اس لیے ضروری ہے کیونکہ یسوع مسیح نے مجھے یہ کلام دیا تاکہ میں جن دنوں میں ہم رہ رہے ہیں ان دنوں کے لیے کلام بہت ضروری ہے، کیونکہ ابلیس ہمیں گمراہ کر کے کوشش کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بھول جائیں، مگر خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھولی باتیں یاد دلاتا ہے. تو بیک گراؤنڈ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یسوع مسیح آخرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یسوع مسیح جو وہ دنیا میں جو ہلاکت ہو رہی ہے، دنیا میں جو چیزیں نقصان کی طرف جا رہی ہیں، ہلاکت کی دنیا جا رہی ہے، آخرت میں جو دن میں ہو آخرت کے دنوں میں جو ہوگا، یسوع مسیح اس کے بارے میں سکھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت بات بولتے ہیں. آئیں ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں. خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل اس کا 21 باب، اگر آپ نے بیک گراؤنڈ پڑھنا تو پورا باب پڑھ سکتے ہیں. پہلے آپ یہ آخرت کا جو حصہ ہے اس باب کا، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 34ویں آیت، لوک 21 ورس 34 سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس خبردار رہو. غور کیجیے گا، یسوع مسیح بول رہے ہیں پس خبردار رہو. ساری آخرت کے بارے میں باتیں بتانے کے بعد یسوع مسیح بول رہے ہیں پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار. یاد رکھیے گا، پہلا جو سپاہی ہے نا پولیس کا وہ ہے خمار. ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. اور آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے، کیونکہ جتنے لوگ تم تمام روح زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا. بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدر ہو. ہم 3 چیزیں اس مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کلام مقدس میں سے آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے. پہلی چیز خماری، دوسری چیز نشہ بازی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ دنیا کی فکریں. یہ 3 چیزیں. اور آگے جا کے ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس مسلم نے بولا کہ بس جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ تم ایک تو آزمائشوں سے بچے رہو، اور دوسرا تم اس لائق ٹھہر سکو کہ ابن آدم جب اپنی بادشاہت میں واپس آئے، یعنی کہ یسوع مسیح جب واپس آئے تو تم اس لائق ٹھہر سکو کہ یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہو سکو. دعا تاکہ آپ اس لائق ٹھہریں. 3 ابلیس کے سپاہی، دشمن کے سپاہی جس کو وہ استعمال کر رہا ہے ان آخری دنوں میں. یسوع مسیح نے بولا خبردار رہو تاکہ تم ان 3 چیزوں میں نہ پڑ جاؤ، اور جو کہ ابلیس کثرت سے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ استعمال کر رہا ہے. اب پورے کلام کو سننے کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے آس پاس غور کیجیے گا، اپنی زندگی میں بھی غور کیجیے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ابلیس کا سپاہی ہے نا وہ آپ پر مختصر جو ہے یا پھر کنٹینیوسلی حملہ کرتا رہتا ہے. جی یا آپ کو نظر آئے گا کہ فیملی میں کوئی یا دوستوں میں یا آپ کے کولیگز میں آس پاس لوگ کس طرح سے میدان جنگ میں ان 3 میں سے کسی ایک سپاہی کے ساتھ جو ابلیس کا سپاہی ہے، جو کہ ابلیس کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اور یسوع مسیح نے بولا پس خبردار رہو، یعنی کہ یسوع مسیح ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ان 3 جو ابلیس کے سپاہی ہیں نا تم نے مقابلہ کرنا ہے. آئے ہم ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم پہلے سپاہی کی طرف جاتے ہیں. اب پہلا سپاہی جس کو میں نے 3 مسکٹیئر میں سے پہلا مسکٹیئر بولا، ایسا سپاہی جو کہ ابلیس کا ہتھیار لے کے بڑے زور و شور سے کام کر رہا ہے.
اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں، میں چاہتا ہوں آپ اس تصویر کو دیکھیں. آپ کو تصویر میں نظر آئے گا کہ یہ جو ایک کارٹون آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کی نظریں اوپر کی طرف ہیں کہ اس کا دھیان جو ہے وہ نیچے جو کھڈا ہے نا اس کی طرف جا ہی نہیں رہا. یعنی کہ اس کی نظریں پیسے کی طرف اس پہ بھاگی جا رہا ہے. آگے لکھا ہوا ڈینجر، اس نے وہ اگنور کر دیا اور وہ ایک طرح سے اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے، جو کہ آنے والی آگے مصیبت ہے اس مصیبت کو اگنور کر رہا ہے. یعنی کہ اس سے وہ لا واقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے ڈینجر ہے، آگے ڈیفیکلٹی، آگے مصیبت ہے. اس کی نظریں کہیں اور ہے کیونکہ ایک طرح سے اس کے ذہن پہ پردہ پڑا ہوا ہے. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ایک اور پکچر میں دکھانا چاہوں گا آپ کو. اب آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ انسان تصویریں کھینچ رہا ہے وائلڈ لائف کی. تصویریں کھینچنا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر آپ غور کریں پیچھے ایک جانور ہے، بیئر ہے، کالا بیئر، ایک جنگلی جانور ہے. یعنی کہ ایک مصیبت ہے، مگر یہ شخص تصویریں کھینچنے میں اتنا مگن ہے کہ اس کو پیچھے جو مصیبت ہے، جو اس کی جان کو نقصان پہنچانے والا جانور کھڑا ہوا ہے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا. تو اگر غور کریں اور اس کا اگر سمری نکالیں اس پکچر کی تو ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ اتنا مگن ہے انسان یہ اتنا فوٹوگرافر اتنا کھبا ہوا ہے اپنے کام میں کہ اس کو اس بڑی جو اس کی جان کو نقصان پہنچانے والی بلا ہے پیچھے کھڑی ہوئی، وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، اتنی بڑی چیز. اب اگر آپ غور کریں کہ پکچر کھینچنا کوئی غلط بات نہیں ہے، بٹ پکچر میں کھب جانا کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ اس کے لیے بھی غلط بات ہے، اور ہم دیکھیں گے کس طرح سے باقی آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی غلط بات ہے اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب پہلا ابلیس کا سپاہی جس کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں، جس ہم سیکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، خبردار رہو کہ تمہارا دل کسی بھی قسم کی خماری میں، کلام میں لکھا ہے تمہارے دل ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار. انگلش میں اگر دیکھیں نا، خمار میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے کنگ جیمز ورژن میں استعمال کیا گیا اوور چارجڈ، تمہارا دل اوور چارجڈ نہ ہو. اور نیو کنگ جیمز ورژن میں جو ورڈ استعمال کیا گیا وہ ڈیسیپیشن. اب ڈیسیپیشن یا خماری یا اوور چارج یا کیروسین، ان سب ورڈز کے اگر ہم ورڈز پہ لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں تو آپ کو ان کے مطلب سمجھ آئیں گے کہ مطلب کیا ہے. ان کے دو مطلب نکلتے ہیں جی. پہلا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی کی چیز میں اتنے مغن نہ ہو جو کہ آپ کا دماغ اس کی طرف اتنا کھب جائے کہ باقی آس پاس کی چیزیں آپ کو نظر ہی نہ آئیں. یعنی کہ باقی سب چیزیں آپ کو انویزیبل لگیں، صرف آپ کا دماغ اسی کی طرف فوکس کرتا ہے. اب یسوع مسیح میں بات بول رہے ہیں، یسوع مسیح ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں وارننگ دیتے ہوئے بول رہے ہیں کہ تمہارا دل آخری دنوں میں نا ابلیس کے اس ہتھیار میں نہ پڑے. ابلیس کے جو اس سپاہی ہے نا، اس میں مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے ہارنا نہیں ہے. خدا اس میں سے ہمیں آگاہی دے رہے ہیں. اگر آپ غور کریں بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنسز میں اتنے کھبے ہوئے ہیں کہ ان کو چرچ کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزنس کرنا غلط بات نہیں ہے، جس میں فوٹوگرافی کر رہا تھا، فوٹوگرافی کرنا غلط بات نہیں، پیسہ کمانا غلط بات نہیں ہے، بٹ پیسے ہی کمانا غلط بات ہے، بزنس ہی کرنا غلط بات ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کو بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو کہ ایک طرف اگر لگ گیا نا تو اسی کی طرف لگتے رہیں گے، باقی سب چیزیں باہر میں جائیں. اگر ایک انسان جم ہیلتھ کانشیس ہے، وہ اپنے جم کو اتنا بڑھاوا دے رہا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو جو ضرورت ہے وہ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا. اگر جو اس نے اپنی پرسنل زندگی میں اپنے دوستوں کو ٹائم دینا ہے، سوشل لائف میں، اپنے کہہ لو پریئر لائف میں، اپنی روحانی زندگی میں، یا اور جو اس پہ رسپانسبلٹی ہیں ایز اے ہیومن بینگ، وہ تمام تو چیزیں مسائل خالی جم کی طرف لگا ہوا ہے. یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ وہ ایک ہی طرف جا رہا ہے. خمار کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے اور یہ چیز ہمیں کیا کرے گی، ہمارے ذہن پہ پردہ ڈالے گی. کوئی بھی ایسا کام جو کہ بازار یعنی کہ ہمیں لگتا تو اچھا ہے، بٹ جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے نا تو ہمارے نقصان پیدا کرتا ہے. انگلش کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، ایکسیس اماؤنٹ آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا، زیادہ ہر وقت دعا کرنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
اگر ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں گے تو خوشخبری کب سنائیں گے؟ تو ایکسیس اماؤنٹ آف پریئر از آلسو ناٹ گڈ. یسوع مسیح ہر وقت دعا نہیں کیا کرتے تھے. یسوع مسیح رات میں اکیلے جا کے دعا کرتے, دن میں منادی کیا کرتے تھے, رفاقت رکھتے تھے. اور اگر آپ 24 گھنٹے 7 ہفتے کے 7 دن روزہ رکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ ابلیس کا سپاہی ہے جس کا آخری دنوں میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ غور کریں, میں نے بولا تھا کہ اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں ڈسپیشن کے, خماری کے. پہلا مطلب کیا ہے؟ کسی اچھی چیز کو پانے کے لیے آپ اتنے مغن ہو جاؤ کہ آپ ایک چیز کو پکڑ لو اور باقی 10 چیزوں کو یا باقی سب چیزوں کو بھول جاؤ, چاہے وہ اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب جو اس کا دیا جاتا ہے نا, وہ ہے نیگیٹو چیز, ایسی چیز جس میں آپ کا ذہن پکڑا گیا ہے کہ آپ کو باقی دنیا کی چیز نظر نہیں آ رہی. اکثر ہمارے نوجوان بہن بھائی جو پیار محبت میں یا عشق میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھی ان کو ہوش نہیں رہتا, ان کو خیال ہی نہیں رہتا اپنی عزت کا, اپنے وقار کا, اپنی جو سوچوں کا, اپنی فیوچر کا. اس کے پیچھے ان کے پیچھے آ کے وہ اپنے سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کی خاطر کہہ لو ہر غلط کام کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ایکسیس اماؤنٹ پہ چلے جاتے ہیں کچھ ایک ایسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے جو کہ شاید ان کے سوچوں سے بڑھ کر ہے. پھر آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی کہ لوگ ناچ رنگ میں اتنے مغن ہو جاتے ہیں, انجوائمنٹ میں اتنے. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ انجوائمنٹ میں انسان اتنا خوب جو ہے خمار رہے, یعنی کہ ہر وقت پارٹی کے موڈ میں, ہر وقت ہنسنے کے موڈ میں ہے, ہر وقت جو ہے وہ بس کہہ لو آپ الگ ہی دنیا میں جی, کہ دنیا کی جو فکریں ہیں, دنیا کی جو ضروریات ہیں, اس کی ڈیوٹیز ہیں, وہ ڈیوٹیز کو بھول کے ہمیشہ ایک تیسری دنیا میں رہے جی. تو کلام مقدس ہمیں بڑی کلیئرلی یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں, ہمارا شخصی نجات دہندہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آخری دنوں میں ابلیس نا اپنے اس سپاہی کو کثرت سے استعمال کرے گا, دنیا کی خماری میں ڈالا رکھے گا, ہمیں اتنا ایک طرف لگا دے گا کہ ہم نجات کو بھول جائیں گے, ہم نجات کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں رہے گا. ہم نے دیکھا جیسا بندہ کا اس کارٹون کا جو آنکھیں تھیں وہ صرف اور صرف لگی ہوئی تھیں پیسے کی طرف, جو اس کو نیچے ڈینجر نظر آ رہا تھا وہ ڈینجر اگنور کر دیا اس نے. اسی طرح ہم کیا ہوتے ہیں, ہم پیسے یا پھر اپنی دنیا کی خماری میں اتنے مغن ہوتے ہیں کہ نجات ہم اگنور کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں سنا جی کہ ہم چرچ نہیں آ پا رہے جی کیوں جی ہمارا بزنس ہوتا ہے جی, ہمیں ٹائم نہیں ملتا. پھر لوگ بولیں گے جی ہم چرچ نہیں آ پا رہے یا خدا کے خادمین سے رفاقت نہیں رکھ پا رہے کیوں جی ہم بزی ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں ملتا, ہم بڑے مصروف ہوتے ہیں. بٹ کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ یہ ابلیس کا ایک سپاہی ہے جو ہم سے جنگ کر کے ہم پر جب حاوی آ جاتا ہے نا تب ہمارے یہ ایسے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو ہم نے اس ابلیس کے سپاہی کو, اپنے دشمن کے سپاہی کو ہرانا ہے. آگے جا کے دیکھیں گے کیسے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. آئیں ہم اب جلدی سے دیکھیں گے کہ دوسرا ابلیس کا سپاہی کیا ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی آگاہی دے دی تھی, یسوع مسیح نے پہلے میں وارن کر دیا تھا. وہ ہے نشہ بازی. یہ ایک ایسا ابلیس کا سپاہی ہے, ایسا ابلیس کا کہہ لو آپ ہتھیار ہے جو کہ ابلیس کثرت سے استعمال کر رہا ہے, اور ہم سب اس سے واقف ہیں. سائنس اس کو پروف کرتی ہے, ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ہم نشہ بازی کرتے ہیں, جس کے لیے انگلش بائبل میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ڈرنکننس. اردو میں ذرا مزید اس کو بڑے پیمانے پہ جو وہ بتا دیا کہ نشہ بازی یعنی ہر طرح کی وہ اشیاء جس کو پی کے, جس کو استعمال کر کے ہمارا ذہن کسی تیسری دنیا میں چلا جائے, ہمارا ذہن سیدھا نہ سوچے, تو اس کو بولتے ہیں نشہ بازی. ہم سب واقف ہیں اس ٹرم سے, اور افسوس کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل جو ہے, ہماری فیملیز میں اکثر لوگ آپ نظر آئیں گے جو کہ اس ابلیس کے سپاہی سے جب مقابلہ کرتے ہیں نا تو اکثر ہار جاتے ہیں. بٹ میں خدا کا شکر کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, خدا نے میری مدد کی. خدا کا پاک روح جو ہے نا وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے. میں نے اس ابلیس کے سپاہی کو ہرایا. خدا نے مجھے ہر طرح کے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, ہر طرح کی نشہ آور چیز سے مجھے چھٹکارا بخشا. خدا کا میں شکر کرتا ہوں, اور میں بڑی بولڈلی اب بول سکتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ جب خود چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ غلط یا نشہ بازی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھل کے بولتے نہیں ہیں. آپ کو اکثر شاید گرجا گھروں میں بھی, چرچز میں بھی نظر آئے گا,
خادمین کھل کے نہیں بولتے اس بارے میں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ کل کو ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں. بٹ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے یسوع ناصری صاحب اختیار کی طرح کلام سنایا کرتے تھے. کیونکہ ان میں وہ مکر کی باتیں موجود نہیں ہوتی جس کے بارے میں وہ بول رہے تھے. تو میں بھی بڑی کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں اس بارے میں کہ خدا نے مجھے مکمل رہائی بخشی, اور خدا کا میں شکر کرتا ہوں کہ میں جب اس ابلیس کے سپاہی کو ہرا کے اس پہ قابض آیا, اس پہ میں نے جو ہے وہ مقابلہ کر کے میں فتح حاصل کی, تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم آگے جا کے دیکھیں گے خدا کلام ہمیں کس طرح سے سکھاتا ہے کہ ہم نے اس سپاہی کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. اب یہ جو سپاہی ہے نا, اکثر لوگ کلام کی چند آیت استعمال کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کور اپ کر سکیں کہ جی شراب پینا یا نشہ کرنا غلط نہیں ہے. وہ اکثر آیت استعمال کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے اندر جاتی ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی, جو اندر سے باہر نکلتی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. تو پہلی چیز میرا ان لوگوں سے سوال ہے, اگر آپ سے بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے شراب کے بارے میں, نشے کے بارے میں, تو آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں, میرے بھائی میری بہن, کیا جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے آپ کے سامنے جو سوٹ پہنا ہوا ہے, اگر اس سوٹ کو میں آگ لگا دوں تو ایسا ممکن ہے کہ میرے بدن تک وہ آگ نہ پہنچے؟ آپ مجھے بتائیے گا, آپ پوچھیں گا, آپ خود سوچیں, ایسا ممکن ہے کہ میرے پورے سوٹ پہ میں آگ لگا دوں اور وہ آگ میرے بدن کو ٹچ نہ کرے؟ سیم چیز ہوتی ہے جب نشہ آور چیز, ایسی چیز جو ڈیزائن ہی کی گئی ہے, جس میں کیمیکل ایسے موجود ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں جا کے نا ہماری سوچوں کو آگے پیچھے کریں گے, ہمارے خون کی رفتار کو تیز کریں گے, کم کریں گے, ہماری جو باڈی میں جیسا خدا نے ہمیں ڈیزائن کیا نا اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا ذہن جو ہے وہ میرے کنٹرول میں مکمل طور پہ رہے. ہر وہ انسان جو اس آیت کو استعمال کرتا ہے نا, وہ بیسیکلی اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے. وہ جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے نا, آئینے میں دیکھ کے بھول جاتا ہے وہ کیسا دکھتا ہے, کیونکہ کلام کی آیت سے تو واقف ہے, بٹ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں بولوں گا اس آیت کا استعمال کرتا تھا کہ شراب نوشی پیتا کرتا رہے. اور کلام مقدس میں بڑے خوبصورت طریقے سے یسوع مسیح کلام مقدس میں سکھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, ابلیس کا ایک سپاہی ہے, ایک ابلیس کا ہتھیار ہے جو کہ آخری دنوں میں ابلیس استعمال کرے گا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں پردہ ڈال کے رکھے, تاکہ لوگ نجات کو نہ ریسیو کر سکیں. تو دوسرا ہتھیار, دوسرا سپاہی جو کہ ابلیس کثرت سے استعمال کر رہا ہے وہ ہے نشہ بازی, جو کہ آپ کو بے شمار ہماری نوجوان نسل میں, ہمارے بزرگوں میں, ہمارے آس پاس لوگوں میں نظر آئے گی, جو کہ بے شمار لوگ اس جنگ میں ہار چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مصیبت سے باہر نہیں نکل سکتے. مگر جب تک ہماری سانس موجود ہے نا, آپ یقین مانیں ہم اس ابلیس کے سپاہی کو ہرا کے اس پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں. ہم آگے جا کے دیکھیں کس طرح سے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا, کلام مقدس میں کس طرح سکھاتا ہے کہ ہم اس سپاہی کا مقابلہ کریں اور اس پر فتح پائیں, مکمل فتح پائیں. کیونکہ یہ ایک ایسا سپاہی ہے جو شاید ہمیں فزیکلی نظر آتا ہے. باقی دو سپاہی خماری اور ہم تیسرا سپاہی جو دیکھیں گے دنیا کی فکریں, ہمیں جسمانی طور پہ نظر نہیں آتے, ہمیں فزیکلی نظر نہیں آتے, بٹ نشہ اور چیز ہمیں نظر آتی ہے. جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا تو اس کا مقابلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی اگر چھوٹی سی گواہی شیئر کروں, ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یو اے میں, مڈل ایسٹ میں, یہاں پہ شراب نوشی جو ہے بہت عام ہے. تو جب میں اس بری علت کا مقابلہ کر رہا تھا نشہ بازی کا, گو کہ میں شکر کرتا ہوں خدا کا میں کوئی عادی نہیں تھا, بٹ جب میں آفس سے گھر جا رہا ہوتا تھا نا تو کئی دفعہ ایسے علاقوں سے گزرتا تھا میں جہاں پہ شراب خانے تھے, لیکر سٹورز تھے, تو ابلیس ایک دم میرے دل میں ڈالتا تھا, یعنی کہ یہ ابلیس اپنے سپاہی کو بھیجتا تھا, ان کو اٹیک کرتا تھا وہ سپاہی کہ جی تھوڑی سی میں جو ہے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. کلام میں لکھا ہے کہ تھوڑی سی میں جو ہے وہ تیرے ہاضمے کے لیے, تیرے بدن کے لیے اچھی ہے, تو پیا کر. بٹ میں نے جب کلام پہ غور کیا, جب خدا نے مجھے سکھایا کہ بڑی کلیئرلی جب ہم ان آیتوں کو استعمال کرتے ہیں, ان آیتوں کو غلط مڑوڑ کے اپنے آپ کو ابلیس ہمیں جس طرح یسوع مسیح پہ حملہ کر رہا تھا نا آزمائش کے دوران, جب 40 دن یسوع مسیح بھوکے رہے, اس طرح ابلیس نے ہم پہ اٹیک کرتا ہے ان آیتوں کو استعمال کرتے ہوئے. تو خدا نے مجھے سکھایا کہ نشہ آور کا جو ہے نا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. اور ثبوت اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب ہم نشہ کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک پردہ پڑ جاتا ہے. اور آپ غور کریں گے ایک
نشہ آور شخص کی بیوی سے جا کے ملیے گا, ایک نشہ آور شخص کے بچوں سے جا کے ملیے گا جو نشے کا عادی ہے. ایک اس شخص کی اگر وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے نا, پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہوتا ہے. اس کی بیوی کس مصیبت میں روتی ہے, رات کو سوتی ہے, یا کس طرح سے رات گزارتی ہے نا, یہ وہی جانتی ہے. اب جب سے بات کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نشہ آور شخص خود تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہی رہا ہے, پر ساتھ ہی ساتھ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں نا وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ابلیس کس طرح سے لوگوں کا دماغ کہیں اور لگا کے نا ان کو نجات سے محروم رکھتا ہے. تو دوسرا ہتھیار جو ہے نا, جب نشہ انسان کرتا ہے نا, اس کے ذہن میں ایک پردہ پڑ جاتا ہے. وہ پردہ پتہ کیا کرتا ہے, نہ صرف اس کو وہ نجات کو نہیں دیکھ پاتا جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی, وہ اس نجات سے محروم رہتا ہے. چاہے وہ سوچتا ہے کہ جی اس نے یسوع قبول کر نجات پا لے گا, بٹ بڑی کلیئرلی خدا کا کلام میں سکھاتا ہے نشہ آور جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں, عادتی نشہ آور, چاہے وہ آپ عادت کرسمس کی کرسمس کریں, چاہے وہ آپ سیٹرڈے کے سیٹرڈے کریں, سنڈے کے سنڈے کریں, وہ عادت ہے. چاہے آپ سال میں ایک دفعہ کیوں نہ کریں, بٹ عادت ہی ہے نا, ایک سال میں ریپیٹ ہو رہی ہے آپ کی. تو ہر طرح کا نشہ آور اگر آپ کی باڈی میں جا رہا ہے تو بڑی کلیئرلی بڑی اوپنلی بولوں گا میں آپ کو, اگر آپ اسی عالم میں توبہ کے بغیر خدا ان کے پاس چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ کہہ لو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اس مسیح واپس آ جاتے ہیں, آپ نجات نہیں پائیں گے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ صرف آپ جو نشہ آور انسان ہوتا ہے, نہ صرف اس نجات جو یسوع مسیح نے دی اس سے محروم رہتا ہے, بلکہ وہ جو دنیا میں اس کی جابس ہیں نا, جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, ان سے بھی محروم. اس کو نہیں پتا اس کی بچوں کی فیس اسکول کی پے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اس کو نہیں غور ہوتا, اس کو نہیں فکر ہوتی کہ گھر کے بل ادا کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے, گھر میں راشن ہے کہ نہیں ہے. اس کے ذہن کے چوگرد ایک پردہ سا ڈل جاتا ہے. تو نشہ چاہے تھوڑے مقدار میں استعمال کیا جا رہا ہو چاہے زیادہ, وہ دلدل جیسا کام کرتا ہے, آہستہ آہستہ ڈوبتے ہی ہیں اس میں. تو خدا نے مسیح نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آخری دنوں میں ابلیس اپنے اس سپاہی کو کثرت سے, اپنے اس مسکٹیئر کو کثرت سے استعمال کرے گا. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دوسرا سپاہی ہے. آئیں ہم تیسرے سپاہی کی طرف چلتے ہیں. ابلیس کا تیسرا سپاہی جو ہے نا, وہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے لوکا کی انجیل میں, اور زندگی کی فکروں سے سست ہو نہ جائیں. زندگی کی فکریں, وریز آف دا ورلڈ, جو ابلیس کا تیسرا سپاہی ہے, جو کہ انسان ہونے کے ناطے گائے بجائے ہم پر حملہ کرتا ہی رہتا ہے. وہ دنیا کی فکریں ہیں, چاہے وہ بچوں کی فیس ہو, چاہے وہ فیوچر کو لے کے ہو, چاہے وہ بزنس کو لے کے ہو, چاہے وہ گھر کے کرائے کو لے کے ہو, چاہے وہ کسی اور چیز کے لے کے ہو. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ابلیس کا جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتا, بٹ ہم پر حملہ کرتا رہتا ہے. ابلیس اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے خدائی خادمین کو, چاہے مقدسین ہوں, چاہے وہ خدا میں ہوں یا نہ ہو, حملہ کرتا رہتا ہے. اور آپ کو میں بڑی ایک بات امپورٹنٹ بتانا چاہوں گا کہ جب تک یہ دنیا میں موجود ہے نا, ہم میدان جنگ میں رہیں گے, اور یہ ابلیس کے جو سپاہی ہے نا ہم پر حملہ کرتا رہے گا. تو یسوع مسیح نے ہمیں پہلے بول دیا ہے کہ خبردار رہو. یسوع مسیح نے کہ چاہتے تھے کہ نہ صرف جس دور میں یسوع مسیح تھے اس دنیا میں موجود, اس دور کے لوگ اس سپاہی سے واقف ہوں, بلکہ آخری دنوں میں جو لوگ ہوں گے یا آنے والے بعد میں جتنے بھی لوگ ہوں گے اس سپاہی سے واقف ہوں. جب ہم اپنے سپاہی اس ابلیس کی سپاہی سے واقف ہوں گے نا تو اس کا مقابلہ ہم اچھے سے کر سکیں گے. میدان جنگ میں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے دشمن کے ہتھیار کس طرح کے ہیں تو آپ پلاننگ اس کے مطابق کرتے ہیں. تو ہمارا خداوند جو ہے نا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس ابلیس کے تیسرے سپاہی کا مقابلہ بھی, بے شک ہم پہ کانسٹنٹلی گائے بجائے حملہ کرتا رہے گا, بٹ ہم نے اس کا مقابلہ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا, جیسے یسوع مسیح نے خود اس کا مقابلہ کیا. اور اس کو مزید ڈیٹیل میں جاننے کے لیے میں آپ سے ایک تصویر شیئر کرنا چاہوں گا. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ذہن کو سیدھی طرح سے سوچ نہیں پا رہا. اس کے پیچھے وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے ساتھ تصویر میں, کہ اس کو جو ہے وہ بلز بھی نظر آ رہے ہیں, اس کو آفس کا کام بھی نظر آ رہا ہے, اس کو جو ہے گھر کی ضرورتیں بھی نظر آ رہی ہیں. اتنا وہ اسٹریس آؤٹ ہو گیا ہے, اتنا وہ دنیا کی فکروں میں مغن ہو گیا ہے کہ اپنا سر جھکا لیا ہے. جب سر جھکا لیا ہے نا تو وہ جو یسوع مسیح کی نجات ہے نا, جو نجات کا کام یسوع مسیح نے کیا, اس سے وہ محروم رہے گا. کیوں؟ اس کا ذہن وہاں پہ جا ہی نہیں رہا. اس کا ذہن
کس جگہ پہ پھنسا ہوا ہے, کس جگہ پہ وہ جکڑا ہوا اس کا ذہن, غلامی میں کس چیز کی, ابلیس کے تیسرے سپاہی کی, جو کہ دنیا کی فکریں. تو دنیا کی فکریں جب انسان ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے, یعنی کہ ہم جنگ میں جب دنیا کی فکروں کے ساتھ جائیں ابلیس کے سپاہی سے, اور جب ہم ہار جائیں تو ہمارا حال یہی ہوتا ہے جو شخص کا تصویر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہے. ہمارا دھیان جو ہے وہ نجات سے ہٹ جاتا ہے, اور بے شمار لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ سوسائڈ خودکشی کر لیتے ہیں صرف اور صرف دنیا کی فکروں کی وجہ سے. اب وہ فکر کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے, وہ فکر کئی دفعہ آپ کو اپنے پیار کرنے والوں کی بول چال سے بھی شاید وہ آپ کو ابلیس اٹیک کر لے. ان کا مقصد شاید آپ کو ہرٹ کرنا نہ ہو, بٹ ابلیس اس بات کو اس طرح سے آپ کے ذہن میں ڈالے گا, اس طرح سے آپ کو پیش کرے گا کہ آپ کو فکر کی بات کرے گی. دیٹس وائی یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی تیار رہیں. ابلیس کے ہتھیاروں کو, ابلیس کے تیروں کو ہم جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوں. اس سپاہی کا جب میدان جنگ میں ہم رہیں گے, جب تک دنیا میں موجود ہے, ہم اچھے سے اس کا مقابلہ کریں, اور نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ فتح حاصل کریں. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, یہ 3 سپاہی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا خماری, انگلش میں ڈسپیشن, ایسا سپاہی جو کہ ایک انسان کو جب تک اس دنیا میں موجود ہے نا, کسی کام میں اتنا بزی کر دے کہ باقی سب چیزوں کو بھول جائے. وہ چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو, چاہے وہ سیکس ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ پیار محبت ہو, چاہے وہ پیسہ کمانا ہو, فٹنس ہو, چاہے وہ زیادہ دعائیں کرتے رہنا کیوں نہ ہو. ایسی چیز جو کہ ایک چیز کو پکڑ کے انسان باقی 10 چیزوں کو بھول جائے, اس کو بولتے ہیں خماری, جو کہ ابلیس کا ہتھیار ہے, جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بولا کہ ایسا نہ ہو تمہارا دل خماری یعنی خمار میں لے. پہلا ہتھیار. دوسرا ہتھیار نشہ بازی. زیادہ اس کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی کلیئرلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ انسان جو ڈاؤٹ فل ہے کہ شاید میں کبھی کبھار استعمال کر لیتا ہوں تو میں نجات پا لوں گا, کلام مقدس میں بڑی کلیئرلی بتاتا ہے کہ نشہ بازی کرنے والا جو انسان ہے نا, وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. یہاں پہ وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو سال میں یا قسمت پی لیتا ہے وہ بخش دیا جائے گا. بڑی کلیئرلی ہر وہ چیز جو کہ ہمارے ذہن کو پکڑ لیتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ غلام بنا دیتی ہے, وہ ہمیں خدا کی نجات حاصل کرنے سے روکے گی. تو رسول نے کیا بولا ان تینوں ہتھیار کے سنانے کے بعد کہ وہ دن یعنی کہ آخر کا دن تم پر اس طرح سے آ پڑے کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو. تو نشہ یہ کام کرتا ہے, چاہے آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, چاہے آپ اپنے آپ کو, آپ کی کوئی عزیز پیار محبت جسے آپ کرتے ہیں وہ اس علت میں اس ابلیس کے سپاہی سے جنگ لڑتے ہوئے ہار گئے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ ان کے لیے دعائیں کریں زیادہ تاکہ وہ فتح حاصل کریں. جب تک یہ دنیا موجود ہے نا, ہم جنگ میں رہیں گے اور جنگ کا پاسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. تیسرا ہتھیار جو ہم نے سیکھا, میں ریپیٹ کرتے ہوئے تیسرا ہتھیار بتا رہا ہوں, وہ ہے دنیا کی فکریں, اور وہ بے شمار طریقے سے ہماری زندگیوں میں آتی ہے اور آتی رہیں گی. تو ہم نے سیکھنا ہے جو چیز کانسٹنٹلی آنا ہے. جیسے پاکستان میں اکثر جگہ میں آپ کو نظر آئے گا, ہر سال ان جگہوں پہ یعنی کہ اکثر ایسے علاقے ہیں جو کہ ریورز کے یا کہہ لو آپ ڈیمز کے قریب ہوتے ہیں. جب زیادہ بارشیں پڑتی ہیں تو وہاں پہ سیلاب آتا ہی آتا ہے. اب حکومت کا کام ہے کہ اس مصیبت کو جان کے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ مصیبتیں کیسے ہم پر حملہ کریں گی گائے بجائے, کس طرح سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یسوع مسیح میں سکھاتے ہیں. کس طرح سے ہم نے ابلیس کے سپاہی کو ہرانا ہے, بلکہ تینوں سپاہیوں کو ہرانا ہے. یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے ہی ایک تو وارننگ دے دی ہے, نہ صرف وارننگ دی ہے بلکہ سلوشن بھی دیا ہے. ہم جلدی سے جائیں گے سلوشنز کی طرف. ان ابلیس کے اٹیکس جو ابلیس اپنے سپاہیوں کو استعمال کرتا ہوا ہماری زندگی میں کرتا ہے, ہم ان کے سلوشنز کی طرف جائیں گے. کس طرح سے ہم نے جنگ میں فتح پانی ہے, کس طرح سے ان 3 سپاہیوں کو ہم نے ہرانا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہم افسیوں کتاب میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہمارا دشمن کون ہے. کلام کے شروع میں ہمارا دشمن ابلیس ہے. اس کا مقصد بھی ہم نے جان لیا کہ وہ کچھ نہ کچھ استعمال کر کے ہمیں نجات پانے سے روکنا چاہتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم میدان جنگ میں ہیں. تو میدان جنگ ابلیس کے ساتھ ہے. تو یعنی کہ جب ہم جنگ میں تو ہم کون ہیں, ہم سپاہی ہیں. We are also musketeers of God. جس طرح 3 سپاہی ابلیس کے ہیں, ہم خدا کے سپاہی ہیں. تو پہلا
ہتھیار جو یسوع مسیح سے ہمیں جس سے لیس کرتا ہے. یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں ہمیں آگے بتاتا ہے بس جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ تمہارا دل جو ہے خماری میں نہ رہے. آگے دیکھو لکھا ہوا ہے اسی آیت میں, ایسی آیتوں کو اگر آپ کنٹینیو کریں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ لکھا ہے اس میں سے بولا کہ دعا کرتے رہو تاکہ وہ دن تم پر ناگہان نہ آ پڑے کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ دن آ گیا جی, بلکہ تم جاگتے رہو, پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ رہو اور انتظار کرتے رہو. پولس رسول بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. تو یسوع مسیح ہمیں یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں؟ دعا کرتے رہو. یعنی کہ یسوع مسیح ہمیں ایک ہتھیار دے رہے ہیں, وہ ہتھیار ہے دعا. تو پہلی چیز جو کہ ہم سیکھیں گے, بلکہ ایک چیز میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, یاد رکھنے کے لیے آسانی سے یاد رکھیں. میرا تعلق آئی ٹی سے ہے. آئی ٹی میں سیکیورٹی کا ایک پروٹوکول ہے, سیکیورٹی کا ایک ٹیکنیک ہے, اس کو بولتے ہیں WPS. WPS اکثر آپ کے وائی فائی راؤٹرز میں اگر آپ نے تھوڑا بہت کام کیا, چھیڑ خانی کی اس کے ساتھ, آپ کو نظر آئے گا وائی فائی کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے WPS. تو یاد رکھنے کے لیے WPS سیکیورٹی خداوند ہمیں دے رہا ہے. WPS سیکیورٹی خداوند دے رہا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ سیکیورٹی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ان ابلیس کے 3 صفائیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو WPS پہلی سیکیورٹی کا جو پروٹوکول ہے, درمیان کا لفظ جو ہے ہم نے وہ دیکھ لیا, P پریئر. یسوع مسیح جو ہمیں ہتھیار دے رہے ہیں وہ ہتھیار ہے دعا. یہ ہتھیار اتنا ضروری ہے کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا نا انسان بن کے, یسوع مسیح کو بھی اس ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت تھی. ہم بے شمار جگہ پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس ہتھیار کو کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ وہ خود مکمل انسان تھے جب اس دنیا میں. آپ اپنی زندگی میں غور کریں, جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا, مکمل خدا, کمپلیٹ پاورز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہماری خاطر اس دنیا میں انسان بن کے آ گیا, جب یسوع مسیح کو اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو ڈبل ٹرپل اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح رات کے ٹائم جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ چلے جایا کرتے تھے, ویرانے میں چلے جایا کرتے تھے تاکہ دعا کر سکیں. اور جب یسوع مسیح پکڑوائے جانے لگے تھے صلیب پہ جان دینے سے پہلے بھی, یسوع مسیح کس حالت میں تھے؟ دعا کی حالت میں تھے. تو یہ اتنا ضروری ہتھیار ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا. اگر آپ ایک اور چیز پہ غور کریں, یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب جب آپ کی زندگی میں یہ 3 سپاہی ابلیس کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں نا, نشہ بازی, خماری اور دنیا کی فکریں, تو آٹومیٹکلی آپ کی پریئر لائف جو ہے نا, پریئر کا ہتھیار آپ کا کمزور پڑ رہا ہوتا ہے. تو انگلش میں بولتے ہیں دے آر انورسلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. اگر دعا آپ کی یہاں پہ ہے نا تو یہ 3 سپاہی جو ہے نا ابلیس کے وہ یہاں پہ ہوں گے, پر اگر یہ سپاہی یہاں پہ پہنچ گئے نا کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں, تو دعا آپ کی دعائیہ جو زندگی ہے نا وہ یہاں پہ آ جاتی ہے. آپ کا دل بھی نہیں کرے گا دعا کرنے کا. آپ جب ایک وقت یہاں پہ دعا کیا کرتے تھے, اور جب آپ کہیں نہ کہیں کمزور پڑے, آپ نے شاید کچھ ایسا فیصلہ کر لیا جو بھی وجہ تھی, اور ان 3 سپاہیوں نے حاوی آ کے یہاں پہ آ گئے, تو آپ کا دعائیہ زندگی جو ہے نا یہاں پہ آ جاتی ہے. یعنی کہ دے آر انورسلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی دعائیہ زندگی جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے, کمی آ رہی ہے دعائیہ زندگی میں, تو یسوع مسیح نے بولا پس خبردار رہو, خبردار رہیں, اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کہیں ان 3 سپاہیوں میں سے کوئی سپاہی آپ پہ حملہ تو نہیں کر رہا, اور حملہ کر کے یہاں پہ حاوی تو نہیں آتا جا رہا, کہیں 80-20 کا تو نہیں ہو گیا, 20% پریئر 80% حاوی ہو گیا جی سپاہی ابلیس کا. اگر ایسی بات آپ کو لگ رہی ہے تو اس کلام کو جب آپ سن رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی اس طرح سے, تو آپ کوشش کریں, ہمت نہ ہاریں, زیادہ سے زیادہ دعا کریں. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ دعا مشکل ہو رہی ہے آپ کے لیے کرنا, تو یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی ہتھیار جب کافی عرصے بعد ہم دوبارہ جب استعمال کرنا شروع کرتے ہیں نا, یا پہلی دفعہ جب استعمال کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا. پہلی دفعہ ہم پرفیکٹ نہیں چلاتے, بٹ جو ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں, ہتھیار کو استعمال کرتے رہتے ہیں, ہم اس میں بہتر سے بہتر ہوتے ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ غلیل چلانا یا بندوق چلانا ایک دم پرفیکٹ نہیں چلاتا, سیدھے نشانے پہ نہیں چلاتا, اس کو ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دعا آپ کی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کو پاک روح کا اتنا حضوری محسوس نہیں ہو رہی, ڈونٹ وری, گاڈ از لوکنگ ایٹ فار پریئر. ایک ایک الفاظ جو ہے خدا آپ کا سن رہا ہے, خدا اس کا جواب بھی دے گا اور آپ کی پریئر لائف کو ریسٹور بھی کرے گا. آپ کا جو ہتھیار خدا نے دیا ہے نا, صرف دیا ہی نہیں, اس کو استعمال کرنا بھی خدا آپ کو سکھائے گا.
خدا کا پاک روح جب ہم دعا کرتے ہیں نا، خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاک روح دنیا میں کیوں آیا؟ ہماری مدد کے لیے. اور پاک روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس ہتھیار کو اچھے سے استعمال کر سکیں. اور اگر وہ ٹائم نہیں مل پا رہا، خدا سے مدد مانگے، خدا مجھے ٹائم مینیج کرنے میں میری مدد کر تاکہ میں اس ہتھیار کو جو تو نے مجھے دیا میں استعمال کر سکوں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ چاہے میں دنیا کا بیسٹ بندہ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے میں کوئی غلطی نہ کرتا ہوں، کوئی گناہ نہ کرتا ہوں، پر اگر میری زندگی میں یہ ہتھیار کمزور ہے نا، آہستہ آہستہ میں اپنی نجات سے دور جاتا جاؤں گا. آہستہ آہستہ ابلیس کے 3 سپاہی جو ہے نا مجھ پہ حملہ کرتے جائیں گے اور میرے ذہن کے پردہ پڑتا جائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بالکل بھول جاؤں گا نجات کو. بے شمار آپ کو واقعے نظر آئیں گے آس پاس، ایسے لوگ تھے جو شاید دعا میں بہت مشغول تھے، بہت دعائیں کیا کرتے تھے. ہمیں کلام مقدس میں بھی نظر آتا ہے ساؤل کے جو کہ پہلا بادشاہ تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے جب وہ نبیوں میں ہوتا تھا تو لگتا تھا نبی ہے، یعنی کہ غیر زبانوں میں دعائیں کیا کرتا تھا. بٹ جب اس پہ یہ فکر بادشاہت کی فکر آ گئی، یعنی دنیا کی فکریں آ گئی اور بادشاہت کو کھونے کی فکر آ گئی، تو اس کی پریئر لائف یعنی کہ وہ بھی خدا دور جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ خدا نے اسے ریجیکٹ کر دیا. ہماری زندگی میں بھی ایسا تو نہیں ہو رہا، اور آس پاس کو لوگ نظر آئیں گے کہ اس ہتھیار کو جو استعمال نہیں کر رہے نا، وہ کہیں نہ کمزور پڑ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، پہلا ہتھیار WPS P سیکیورٹی کا جو خدا نے ہمیں دیا ہے نا، وہ پریئر. کلام مقدس میں ہم نے دیکھتے ہیں. ویسے تو بے شمار چیزیں کر سکتے ہیں، بٹ اس کو کرسپی اور چھوٹا رکھنے کے لیے، یاد رکھنے میں آسانی ہو، میں نے خالی 3 ہتھیار یا 3 پریکٹسز کلام مقدس سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی پریئر یاد رکھیے گا WPS میں سے P، دوسرا ہے S شیئرنگ. WPS P فار پریئر، S فار شیئرنگ. اب شیئرنگ کیا ہے؟ کلام مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح جب اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ، ہمیں نظر آتا ہے جو شاگرد تھے نا یسوع مسیح کے، جو رسول تھے اور جو باقی یسوع مسیح کے ڈسائپلز تھے، وہ کچھ چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، وہ روٹی توڑنے میں، وہ دعا کرنے میں، کلام سنانے میں اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے. رفاقت. تو دوسری چیز جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں، دوسرا ہتھیار ہوا ہے شیئرنگ. شیئرنگ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ جو سیکولر ورلڈ ہے نا، جو دنیاوی لوگ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، جو ذہن کو علاج کرتے ہیں، وہ چیز بتاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ. جو بندہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے نا، اس سے اس کے لیے ایک کاغذ کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سارا کچھ شیئر کر دیں اور بوجھ ہلکا کر لیں. تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان تینوں سپاہیوں میں سے کوئی ایک ایسا سپاہی آپ پر حملہ کر رہا ہے، چاہے وہ پریشانی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی پریشانی ہے، تو آپ اپنے آس پاس جو لوگ ہیں نا ان سے شیئر کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ نشہ بازی پہ آپ حاوی نہیں پا رہے، آپ مقابلہ کر کے اس کو ہرا نہیں پا رہے، اور نشہ بازی آپ پہ جو حاوی ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دعا کو ٹائم نہیں دے پا رہے، کسی جگہ پہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سپاہی آپ پہ حملہ کریں، تو دعا کے بعد دوسری چیز آپ پتہ کر سکتے ہیں، ایس شیئرنگ. شیئر ود یور لوڈ ونس، شیئر ود یور فیملی، شیئر ود یور وائف، ود یور ہسبینڈ، ود یور چلڈرن، اینڈ ابو آل شیئر ود یور چرچ فیملی. میں نے تو ہمیشہ اپنی زندگی میں جب چرچ فیملیز کے ساتھ شیئر کیا نا، تو اب یقین مانے میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کلام سناتے ہوئے، کہ جو تسلی، سکون جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کلام مقدس میں کیا ہے، جو کہ ہماری سوچوں سے باہر ہے، وہ تسلی چرچ کے لوگوں سے شیئر کرنے کے بعد، خدا کے خادمین سے شیئر کرنے کے بعد، وہ تسلی خدا نے مجھے دی. ایسی تسلی جو دنیا نہیں دے سکتی، جو پیسہ، دولت، شہرت، عزت یا دنیا کے مقام یا دنیا کے لوگ نہیں دے سکتے، وہ صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے. اور سب سے بیسٹ سورس اس تسلی کے بعد کون ہے؟ چرچ. تو شیئرنگ آپ اپنے چرچ میٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اپنے کولیگ سے کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ جن کو جانتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے شیئرنگ نہ کر لیجیے گا جو آپ کو دکھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ ہپوکریٹ کی طرح آپ کو منہ میں تو کچھ بولیں گے، پیٹھ پیچھے وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور آپ کو ایسی رائے دیں گے، ایسا آپ کو مرم رکھیں گے جو کہ آپ کو وقتی طور پر تسلی بخشے گا، بٹ لانگ ٹرم میں آپ کے لیے مصیبت کے سبب بنے گی. دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو. میں نے چرچ میں یہ تسلی پائی کہ چرچ میں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو کہ خدا خوفی میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ خود
ان مصیبتوں سے باہر نکل کے ان سب ابلیس کے سپاہیوں کا مقابلہ کر کے ان پہ حاوی آئے ہوتے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں کلام کو اس میں بڑی خوبصورت باتیں سکھائی ہیں. اس میں لکھا کہ مقاشوں کتاب میں جب میں نے آیت شیئر کی تھی کہ ابلیس کا مقصد کیا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس تمام تر لوگوں پہ جو دنیا میں رہتے ہیں ان پہ بڑے غضب کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، خاص طور پہ اگر لکھا خاص طور پہ ان کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر آپ فیلو بلیور کے پاس جائیں گے نا تو کیا نا اٹس آئسنگ آن دا کیک. آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، آپ کو زیادہ جلدی تسلی ملے گی، آپ زیادہ جلدی جو ہے وہ اس ابلیس کے سپاہی پہ فتح پائیں گے. تو دو چیزیں ہم نے سیکھ لی WPS میں. WPS سیکیورٹی جو کہ IT کی سیکیورٹی، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں WPS سیکیورٹی. دو چیزیں پریئر اینڈ شیئرنگ. W کیا ہے؟ Now W is basically wisdom. ایک آیت میں ضرور پڑھنا چاہوں گا اور یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. افسیو جس میں ہم نے آگے بھی ہم نے ذکر کیا 6 باب میں سے، ابھی ہم 5 باب میں جائیں گے. افسیو 5 باب اس کی 15ویں آیت میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے. میں بلکہ 15ویں 16ویں 17ویں پوری پڑھ دیتا ہوں. خدا کے کلام میں کچھ ایسا لکھا ہے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. پہلی چیز ہم نے دیکھا، ہمیں کلام مقدس پولس رسول جب ہمیں خدا ان کی پاک روح کی ہدایت سے یہ باتیں ہم سے شیئر کر رہا ہے نا، خدا کا پاک روح میں کیا سکھا رہا ہے کہ غور کرو تم داناؤں کی طرح چل رہے ہو کہ نادانوں کی طرح. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں، مثال میں لکھا ہے کہ اپنی دانش میں جو ہے وہ دانش مند نہ بنو، اپنی سوچوں میں تم بڑے دانش مند نہ بنو. ہم سمجھتے ہیں بڑے وزڈم کے ساتھ رکھتے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ہر روز WPS کے پہلے W کو غور کرنا ہے کہ کیا میرا وزڈم ہیونلی وزڈم ہے، کیا وزڈم میرا ایسا ہے کہ جو کہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. اور پولس رسول کن دنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ برے دنوں کے بارے میں. اب برے دن کون سے ہیں؟ کلام پاک میں سکھاتا ہے، یسوع مسیح سکھا رہے تھے لوکا کی انجیل اس کے 21 باب میں. اگر ہم شروع سے پڑھیں آخری دنوں کے بارے میں یسوع مسیح بول رہے ہیں دن برے ہوں گے، دن مصیبت سے بھرے ہوں گے. ایسے دن ہوں گے جو کہ ایک ایگزامپل اکثر میں سوچتا ہوں جو کہ بہت برداشت کرنا مشکل ہوگا، اور اس میں سے بولتے ہیں مجھے افسوس ان لوگوں ان پہ ہے جو دودھ پلاتی ہوں گی یا جو حاملہ ہوں گی. یعنی کہ اتنے مشکل والے دن ہوں گے کہ آلریڈی دودھ پلانے والی عورتیں اور حاملہ عورتیں جو ہے وہ اذیت برداشت کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ڈبل اذیت آ جائے گی. آخری دنوں میں ایسا ہوگا. تو یسوع مسیح نے جن دنوں کے بارے میں بات کی، پولس رسول بھی ان دنوں کے بارے میں بول رہے ہیں، برے دنوں کے بارے میں. اور برے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ تاریخ قوتیں پورا اپنا زور مار رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے ان 3 سپاہیوں کو کثرت استعمال کرو. تو جو ہتھیار جس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تیسرا ہتھیار W جو کہ وزڈم ہے. کلام پاک میں لکھا ہے مانگو تم کو دیا جائے گا. تو خدا سے جب ہم وزڈم مانگیں گے نا خدا ہمیں دے گا. اور آگے اسی آیت میں ہم نے افسیوس کے 5 باب میں اگر ہم 17ویں آیت میں لکھا ہے بس جانو دناؤں کی طرح چلو اور جانو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے تمہاری زندگی میں. ہم جس طرح زندگی میں میچیورٹی کی طرف جاتے ہیں نا، ہم وہ غلطیاں نہیں کرتے جو ٹین ایج میں ہم کرتے ہیں. ہم وہ غلطیاں نہیں کرتے جو ہم نے پہلے سے کی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ خدا ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہوتا ہے. تو خدا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے ہر روز خدا سے حکمت مانگنی ہے. ہم کوئی بھی اگر فیصلہ کرنے لگے ہیں تو ہم نے حکمت خدا سے مانگنی ہے. تو حکمت ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بارے میں بے شمار ہمیں تعلیمات ملتی ہیں مثال کی کتاب میں. حکمت ایک ایسی چابی ہے جو بہت سارے رازوں کو، بہت سارے سیکرٹس کو ہماری زندگی میں کھولتی ہے. بٹ حکمت جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مانگنے میں ملتی ہے. اور کلام خدا کے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ جی، اور افسوس کے ساتھ میں خود پاکستانی ہوں، ہم جو ساؤتھ ایشین ہیں نا، کئی دفعہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہم اس بات کو اقرار کرنے سے چند 4 لوگوں میں اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بھی پتہ نا، ہاں یہ مجھے پتہ ہے، اصل مجھے نہیں پتہ ہوگا. بٹ لوگ مجھے جاہل نہ سمجھیں،
میں جھوٹ بولتا ہوں, اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہم پاکستانی. میں اس پہ حاوی آیا اور میں نے یہ بات سیکھی کہ جو چیز مجھے نہیں پتا نا میں بولوں ہاں مجھے نہیں پتا, تاکہ میں سیکھوں. بہت سارے لوگ جب یہ شو کرتے ہیں 4 لوگوں میں کہ مجھے پتا ہے, لوگ سمجھ آ رہے ہیں جس کو نہیں پتا, اور وہ بتاتے بھی نہیں, سکھاتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ یہ بول کے جا رہے ہیں تو اپنے اوپر جھوٹی چادر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے ذہن کو پردہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہتھیار ہم نے کثرت سے استعمال کرنا ہے. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو نالج ہے خدا کی اس سے ناواقف ہیں, وہ اس سے محروم ہیں, اور وہ نالج وہ کیوں نہیں پا رہے کیونکہ وہ کوشش ہی نہیں کر رہے. تو تیسرا ہتھیار جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہے وزڈم. اس ہتھیار کو ہم نے مانگنا ہے خدا سے تاکہ ہم ان 3 صفائیوں کا مقابلہ کر سکیں. ان 3 صفائیوں کو کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ وزڈم جب ہمیں مل جائے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے ابلیس مجھ پہ حملہ کرتا ہے. آپ کو پھر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جب میں آفس سے گھر جا رہا ہوتا تھا تو جب لیکر سٹورز آس پاس گزرتے تھے مجھے نظر آتے تھے تو ابلیس مجھ پہ حملہ کرتا تھا. تو میں نے پتہ ہے کیا, میں نے خدا سے وزڈم مانگا. میں نے جب خدا سے وزڈم مانگا, خدا نے مجھے کیا وزڈم دیا کہ تو اپنی روٹ ہی چینج کر لے, تو اس روٹ سے جائے نا جہاں پہ تجھے لیکر سٹور ملیں گے. گو کہ اب میں وہاں سے بھی گزروں, میں نے آپ کو بولا کہ میں اوپنلی بول سکتا ہوں کہ میں اس پہ میں نے اس ابلیس کے سپاہی پہ اس پہ میں نے جنگ میں فتح حاصل کی. میں وہاں سے بھی مجھے ابلیس جو ہے وہ حملہ بھی کرے تو اتنا خدا مجھے آگے لے گیا ہے, کلام اتنا خدا نے مجھ میں بھر دیا ہے کہ ویسا اس کا یعنی کہ میرا پریئر یہاں پہ ہے, میرا خدا کا جو فضل ہے مجھ پہ وہ یہاں پہ ہے, اور ابلیس کا ہتھیار یہاں پہ ہے, ابلیس سپاہی یہاں پہ ہے. بٹ پھر بھی خدا نے جب میں کمزوری میں تھا, جب میں میدان جنگ میں تھا نشے بازی کے متعلق, خدا نے مجھے حکمت دی کہ روٹ چینج کر دے. خدا ہمیں ایسا حکمت دے گا. کلام میں لکھا ہے ہم سیکھتے ہیں کہ سمجھو خدا کی کیا مرضی ہے. تو یقین مانیں آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ آپ نے کیا زندگی میں کام کیا جس سے پریشانی آپ کی زندگی میں ٹریگر ہوئی. آپ کا کیا فیصلہ تھا جو کہ سمجھ کے بغیر تھا, جو پلان کے بغیر تھا, جو کہ وداؤٹ اینی کیلکولیشن تھا. آپ نے یہ سوچ کے جی بلائنڈلی تو خدا پہ بھروسہ رکھ کے چلتے ہیں. خدا کو پتا آپ کو یہ ایک ابلیس کا ہتھیار ہے. ہاں ہمیں خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے بلائنڈلی, بٹ خداوند جس مسیح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کریں. خدا مسیح پتہ کیا بولتے ہیں ایک تمثیل میں بات, اس مسیح بولتے ہیں کہ کون ہے تم میں جو کہ حساب کتاب کیے بغیر اپنا گھر بنانا شروع کر دے. اس مسیح تمثیل میں بات استعمال کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہوئے. اس مسیح یعنی کہ جب یہ بات بول رہے ہیں تو اس مسیح ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ پلاننگ ان لائف از آلسو امپورٹنٹ. ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ بٹ پلاننگ از آلسو امپورٹنٹ. ہم بہت ساری دفعہ پلاننگ ہی نہیں کرتے. تو آپ یقین مانیں جب آپ پلاننگ کر کے وزڈم کے ساتھ کوئی بھی فیصلہ کریں گے نا زندگی میں تو ابلیس کو چانس کم ملے گا کہ آپ پہ حملہ کرے. ابلیس اپنے سپاہیوں کو آپ پہ جب حاوی ہونے کے لیے بھیجے گا نا, بٹ خدا نے آپ کو جو پلان دیا ہوگا, خدا نے جو آپ کو ایک روڈ میپ دکھایا ہوگا, آپ اس کو اچھے سے اس پہ عمل کر سکیں گے. تو ان 3 ہتھیاروں کو WPS, W for wisdom, P for prayer and S for sharing. WPS, I'm repeating it again and again تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس سیکیورٹی پروٹوکول کو جو IT کی ہے آپ نے اپنی زندگی میں لینا ہے. تو آپ یقین مانیے آپ گائے بجائے جس طرح میں نے دیکھا کہ میں کس طرح سے بہتر انسان بنتا گیا, کس طرح سے خدا نے مجھے پرج کیا. پرج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی ٹرم کہ اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو کیور کیا جائے, اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے, اس کو ہلاک نہ کیا جائے. یعنی میرا بدن جس طرح ہے, میرے بدن کو خدا چاہتا ہے کہ خدا نقصان نہ پہنچائے. میرے بدن کو خدا پرج کرنا چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. خدا چاہتا ہے جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میں پاکیزگی کے ساتھ رہوں. خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف میں نے نجات حاصل کر لی وہ آنے والی زندگی میں پاؤں میں, بلکہ دنیا میں بھی میں کثرت سے انجوائے کروں. تو خدا تبھی بولتا ہے خبردار رہو. جس مسئلے نے بولا خبردار رہو, ان 3 سپاہیوں کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے اس مسئلے میں وہ بھی سکھایا. تو WPS کی جب سیکیورٹی آپ کی زندگی میں آئے گی نا تو آٹومیٹکلی آپ 1 ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد, 1 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے آپ کو ایک مضبوط چٹان بنایا ہے, کس طرح سے خدا آپ کو ایک ایسا درخت بنا رہا ہے جس کے سایہ میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ سکونت پا رہے ہیں, کس طرح سے خدا آپ کو خوشی کا ذریعہ بنا رہا ہے, کس طرح سے وہ تسلی
جو بیان سے باہر ہے وہ تسلی آپ کو ملی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میدان جنگ میں رہیں گے. آپ یقین مانیں, بدن جو ہے نا وہ کمزور ہے مگر روح مستعد ہے لکھا ہے. بدن کمزور کا مطلب کیا ہے کہ بدن جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے, کمزور پڑتا ہے, ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جاتا ہے, بٹ روح مستعد ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ چاہے آپ خدا میں ہوں یا نہ ہوں, چاہے آپ یسوع کو مانتے ہیں نجات دہندہ یا نہیں, چاہے آپ اچھے کام کر رہے ہیں چاہے برے کام کر رہے ہیں, جس طرح خدا کی بارش سب پہ برستی ہے, سورج کی کرنیں سب پہ پڑتی ہیں, اسی طرح مصیبتیں پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں. پر آپ کو ڈفرنس پتہ کہاں پہ نظر آئے گا؟ ایک شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے نا, جس کی زندگی کشتی میں یسوع مسیح ہے, جس کی زندگی کا جو ڈرائیونگ ہے نا, ڈرائیونگ سیٹ پہ یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے, اس کے چہرے پہ آپ کو چاہے مصیبت ہو چاہے دکھ تکلیف ہو, اس کا ایمان کامل رہتا ہے, اس کے چہرے پہ خوشی اطمینان سکون رہے گا. پر دوسرا شخص جو خدا سے محروم ہے, جب اس کی ان کی مصیبتیں آتی ہیں, دنیا تسلی اس کو نہیں دے سکتی, یہاں تک وہ پیسہ اس کو نہیں بچا سکتا. اس کو بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو کہ پیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے خودکشی کر لی, جنہوں نے جو کہ ان نیچرل ڈیتھ جنہوں نے لی, جو کہ دنیا میں رخصت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں خدا نہیں تھا. جب وہ ان ابلیس کے 3 سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے اپنی جان کو نقصان پہنچایا. یعنی کہ دنیا میں پیس نہیں ڈھونڈ سکے وہ, بٹ اگر وہ یسوع مسیح کے پاس آتے اور بے شمار لوگ آئے اور انہوں نے نجات پائی. آخر میں ایک چھوٹی سی میری فیوریٹ پریچر ہے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. جوائس میئر کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, خدا کی بڑی خوبصورت خادمہ ہے. اگر آپ ان کی زندگی پہ غور کریں, ان کی ٹیسٹیمنی کو سنیں, اپنی زندگی کے پہلے 23 سال انہوں نے صرف اور صرف مصیبتیں دیکھی. اپنی گواہی سناتے ہوئے بولتی ہیں کہ میرا جو باپ تھا نا مجھے ہراس کیا کرتا تھا, مجھے ٹارچر کیا کرتا تھا, اور میری ماں جو کہ ڈر میں زندگی بسر کر رہی تھی, اس ڈر کی وجہ سے میرے باپ کے سامنے بول نہیں پاتی تھی, اپنے شوہر کے سامنے بول نہیں پاتی تھی, میرے لیے بول نہیں پاتی تھی کہ تم ظلم کر رہے ہو بچی. تو جوائس میئر بتاتی ہیں کہ پہلے 23 سال انہوں نے بہت مصیبتیں سہیں, بٹ وہ بولتی ہیں بے شک وہ مسیحی ہو گئی تھی ناٹ ٹین ایج میں, بٹ مصیبتیں 23 سال تک وہ ایسی تھیں کہ وہ بگنر تھی خدا میں. 23 سال کے بعد جا کے خدا نے ان کی زندگی میں ایک نیا کام کیا, انہوں نے خدمت کرنا شروع کی. اور اب جوائس میئر کو ہم سب جانتے ہیں, شی از ون آف ویری گڈ پریچر. اب ضرور ان کی گواہی سنیے گا. خدا نے ان کو قوت بخشی کہ وہ ان 3 سپاہیوں کا مقابلہ کر سکیں ابلیس کے, اور جب ان کی خدا مدد کرے تو ہماری مدد کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے بہنوں, آئیں ہم سب مل کر ابھی دعا کریں گے تاکہ ابلیس کے 3 سپاہی یعنی کہ خماری, اوور انٹیلیجنس ان یور پرسنل تھنگس, نشہ بازی اور تیسری دنیا کی فکریں, ان تینوں چیزوں پہ ہم نے حاوی ہونا ہے, ان پہ ہم نے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا ہے, ان پہ فتح پانی ہے. خدا کا پاک روح ہمارے لیے موجود ہے, صرف اور صرف ہم نے جنگ میں قائم اور دائم رہنا ہے, آخر تک جانا ہے. گو ٹل دا لاسٹ بال, کرکٹ میں بولتے ہیں نا لاسٹ بال تک جاؤ, پاسا کبھی پلٹ سکتا ہے, ہمت نہیں ہارنی. WPS, wisdom from God, prayer, that is a wonderful weapon جو کہ یسوع مسیح نے خود کثرت سے استعمال کیا, and sharing. WPS کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے, تو پھر آپ خود تبدیلی دیکھیں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, اور اب جہاں پہ بھی موجود ہے, میرا ایمان ہے خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ موجود ہے. خدا کا پاک روح اومنی پریزنس ہے, ہر جگہ موجود ہے خدا کا پاک روح. اور آپ, میرا ایمان ہے کہ اگر کسی قسم کی بیماری میں ہے, یا کوئی آپ کے دل میں پریئر ریکویسٹ ہے, ابھی اسی وقت اپنی پریئر ریکویسٹ کو آپ نے خدا کے آگے رکھنا ہے. اور بے شک ہم مائلز اینڈ مائلز اپارٹ ہوں, آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, بٹ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو آپ سے بات کرے گا ایک تو بھی, اور آپ کو آپ کا معجزہ دے گا. آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ اس حضوری کو, خدا کے پاک حضوری کو جو آپ محسوس کر رہے ہیں, اس میں اپنے معجزے کو خدا سے مانگنا ہے. خداوند رب الفاظ خدا بہروبر کے خالق و مالک, تو جو تھا, تو جو ہے, اور تو جو بہت جلد آنے والا ہے, میں دل اور دل کی گہرائی سے شکر بجا لاتا ہوں. تو نے مجھے
اس چھوٹے سے خادم کو خدا اپنے ٹھہرایا تاکہ اس خوبصورت تیرے مکاشفات کو جو آخری دنوں کے لیے تو نے دیے، اے خدا اس خوشخبری کو ان پہ، ان ابلیس کے ہتھیاروں کو، ان کے سپاہیوں پہ کیسے ہم نے حاوی آنا ہے، اس سیکرٹ کو، اس خدا خوشخبری کو پھیلانے کی تو نے مجھے محسوس کیا، تو نے محسوس کیا، میں اس تیرا شکر بجا رہا ہوں۔ اے خدا واقعی میں اے خدا بولنے والا تو ہے، کام کرنے والا، تبدیلیاں لے کے آنے والا، دلوں کو تبدیل کرنے والا خدا اور لوگوں کو بخشنے والا تو ہے خدا وہی تیرا فضل، تیرا اطمینان جو تو نے مجھے دیا خدا اس کے لیے میں تیرا شکر بجا رہا ہوں۔ وہی اطمینان، وہی تسلی، وہی سکون خدا وہی خدا فضل، وہی WPS خدا امپلیمنٹ کرنے کی قوت جو تو نے مجھے بخشی، وہی پاک روح کے پھل اور خدا تحفے جو تو نے میری زندگی میں آپریٹ کیے، میں تمام تر سننے والے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کی زندگیوں میں، اپنے بزرگوں کے، اپنے بچوں کی زندگی میں ابھی اور اسی وقت خدا تو سے التجا کر دو، ریلیز کر خدا ریلیز ریلیز in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, please release. I beg you Lord, that feeling, that relaxation, that peace that I have in my heart, Lord, despite of all the challenges, despite of all the difficulties, I can sing, Lord, with Jesus in my boat, I can smile in the storm. I can smile in the storm. خدا وہی خوشی، وہی اطمینان، سکون تمام تر سننے والے کانوں میں خدا تمام تر سننے والے دلوں میں دینا خدا اے خدا میں تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرا کثرت سے جو بڑھا ہوا ہاتھ ہماری زندگیوں میں خدا وہ اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے سننے والے خدا عزیزوں کا رشتہ داروں کی زندگی میں مانگتا ہوں خدا تمام تر ان پریئر ریکویسٹ کو خدا تمام تر ان بیماریوں کو خدا جو اس خدا دعا کے دوران لوگوں کے ذہنوں میں ہے خدا تمام تر ضروریات کو، مالی ضروریات کو، تمام تر خدا جسمانی ضروریات کو خدا تمام تر خدا وہ ضروریات جو لوگ تیرے بچے کسی قسم کی بھی تیری ضروری میں لے کے آئے ہیں اے خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو ہماری دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے خدا تیرے کلام میں لکھا ہے خدا تو ہم سے پیار کرتا ہے خدا ہم تیرے بچے ہیں، ہم سب مل کر تو سے التجا کرتے ہیں خدا ہماری زندگی میں کام کر، ہماری زندگی میں معجزات کو ڈیلیور کر اور ہمیں عقل حکمت فہم عنایت کر، ہمیں قوت بخش تاکہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں جان سکیں اے خدا ان معجزات کو جو تیرے بچے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، جو بڑے ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں لے کے آئے ہیں اے خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ رئی کے دانے کے برابر ایمان ہوا اور تو پہاڑ کو بولے کہ وہ اکھڑ کے دریا میں چلا جائے، یا درخت کو بولا خدا تو وہ ایسا ہو جائے گا اے خدا تیرے کلام قسم یہ بھی لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزے کرے گا۔ تو خدا پلیز اپنے بچوں کے ایمان کو ریپیئر کر، ہر طرح کا ڈاؤٹ، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی جو ابلیس یا اس کے سپاہی ان کی زندگی میں ڈالتے ہیں اس ڈاؤٹ کو دور کر تاکہ وہ مکمل تجھ پر ایمان رکھ سکیں اور اپنے معجزہ کو ابھی ریسیو کر سکیں خدا بڑی بڑی گواہیاں جنم لے خدا ہم جب یہ کلام خدا شیئر کیا جائے تو لوگ ہم سے اپنی گواہیاں شیئر کریں خدا لوگ تیرے خادمین سے گواہیاں شیئر کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خدا اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تم سے پیار کرتا ہے، تبھی تو نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا کہ آخری دنوں میں یہ 3 سپاہی تم پر حملہ کریں گے۔ ابلیس اپنے 3 سپاہیوں کو جو بڑے کثرت سے امپاور کرے گا تاکہ تیرے بچوں پہ، اس دنیا میں رہنے لوگوں پہ حملہ کریں اے خدا تو نے مجھے سکھایا WPS خدا wisdom, prayer and sharing. Lord, please help us. اے خدا ہمیں ہر روز غور کرنے کی قوت دے، حکمت دے تاکہ ہم جان سکیں کہ کہیں نہ کہیں خدا ہم ان ابلیس کے سپاہیوں کو اپنی زندگی میں حاوی تو نہیں ہونے دے رہے۔ لارڈ پلیز ہماری مدد کرنا، لارڈ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تیرا بڑا فضل چاہتا ہوں خدا تمام تر تیرے خادمین کے لیے، خصوصی طور پہ پاسٹر ہنری کے لیے، تمام تر پاسٹرز کے لیے خدا جن کے ساتھ مل کر ہم خدمت کرتے ہیں، تیرے بچے خدا خدمت کرتے ہیں، تمام تر منسٹریز کے لیے خدا اور تمام تر جو کوارڈینیشنز کے لیے دنیا بھر میں خدا سرونٹ آف گاڈ کی ہے خدا برکت دے تاکہ ہم آخری دنوں میں بہت ساری فصل کو لے کے آنے والے بنے خدا ہم تیرے ایسے سپاہی بن کے چمکے، ہم دنیا میں ایسا نور بن کے چمکے خدا جو کہ خدا جس کے بارے میں تو بول سکے کہ اے اچھے سپاہی، اے میرے اچھے نوکر بادشاہ میں داخل ہو۔ اے خدا ہم بڑے ہی خوبصورت طریقے سے خوشی کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہنے والے بنے خدا تیرا زور مانگتا ہوں خدا اور جہاں کہیں بھی آج کے خدا کلام سنایا جائے مڈل ایسٹ میں یا پوری دنیا میں
اے خدا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اپنے معجزات کو ریلیز کرنا, چرچز میں کام کرنا, سرونٹ آف گاڈ کے چرچ میں کام کرنا. خدا معجزات ظہور میں ہے. خدا بڑی بڑی گواہیاں جنم لے خدا تاکہ لوگ تجھے جانے پہچانے اور شخصی نجات دہندہ قبول کریں. تمام تر غیر قوم سننے والے لوگ جو ہے خدا جتنے لوگ کو بھی ڈاؤٹ فل ہے خدا ان کی زندگی میں کام کرنا سرونٹ آف گاڈ کے تھرو جیسا تو کام کر رہا ہے خدا اور بڑھانا تاکہ نجات کا گہرا کام کثرت سے ہم کرنے والے بنے. اے خدا تیرا بڑا شکر کرتا ہوں تمام تر سرمن کے دوران, تمام تر دعا کے دوران میری رہنمائی کرنے کے لیے, میرے الفاظوں کو چھونے کے لیے, ایک ایک الفاظ باعث برکت ٹھہرانا. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں یسوع ناصری, میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھانا ایک ایک زندگی میں جہاں پہ 1% یا 10% یا 90% کلام جائے وہاں پہ خدا زندگی میں ان کی حرارت آئے اور تبدیلیاں جنم لیں. آسمانی پتا, thank you so much for your mercy and for your favor in the name of Jesus Christ, یسوع ناصری کے نام میں, آمین آمین. thank you so much. خدا آپ سب کو برکت دے. اور ضرور آپ اس سرونٹ آف گاڈ جو پیج ہے اور جو فیس بک پہ بھی پیج ہے اور فیس بک پہ جو پیج ہے اس کو لائک کیجیے گا. اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میدان جنگ میں ہے تو ضرور اس سے بھی یہ لنک شیئر کیجیے گا, آگے فارورڈ کیجیے گا. اگر آپ اپنے عزیزوں سے پیار کرتے ہیں تو ضرور ان سے لنک شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ہم نے ان 3 ابلیس کی سپاہیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. گاڈ بلیس یو اینڈ خدا آپ سب کو بہت برکت دے. تھینک یو.